محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ ان روایت کرنے والوں نے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی یعنی کہ لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لائیں۔ اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان وہاں پڑا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اقبال کا ستارہ روشن ہو اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اس نے روح پاک کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم علیہ السلام کی جسم سے سر کی طرف داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹھکرے کی طرح تھا گوشت پوشت میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑی۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، بولے الحمدللہ، تو اس کریم رحیم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جنت سے ایک سجا سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت بڑھائی پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریب و پیارا نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں دن رات رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس خلیفہ سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو آدم علیہ السلام کو برتری دینی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے اور حکم دیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائیں۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکیں، اپنی غلطی مان کر بولیں اے اللہ، تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا سب کچھ سکھایا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بلا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔